جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ہیرا طارق بات کر رہی ہوں اٹک سٹی سے. جی جی سر میں سعودی اقامہ ہولڈر ہوں. ہم پچھلے 1 سال سے پاکستان میں اسٹک ہیں ڈیو ٹو سسپینشن آف فلائٹ. جو اونلی آپشن جو اویلیبل ہے ہمیں اس وقت وہ کوارنٹین کی ہے تھرو تھرڈ کنٹری, جو کہ ہائیلی ایکسپینسو ہے. ابھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پرسنل ریلیشن بھی ہیں سعودیہ کے ساتھ, وہ آپ کا بہت ریگارڈ بھی کرتے ہیں, تو ان سے بات کی جائے کہ اگر افغانستان جیسی کنٹری کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس اوپن ہیں اور ہم لوگوں نے ریکمینڈڈ ڈوزز بھی لگا لی ہیں ویکسین کی, تو ان لوگوں نے ابھی تک فلائٹس ہمارے لیے کیوں اوپن نہیں کی ہیں؟ اب بچوں کے اسکولس بھی کھل گئے ہیں, آفیسز بھی کھل گئے ہیں, اور اب ہمارے لیے بہت پریشانی ہو رہی ہے. اور ہم جیسی بہت سی فیملیز یہاں اسٹک ہیں پاکستان میں. جی مجھے اس کا پوری طرح علم ہے. میں نے ابھی جو سعودی ایمبیسڈر آئے تھے, سعودی فورن منسٹر آئے تھے, ان سے میں نے پوری تفصیل میں بات کی اور میں نے پیغام دیا شیخ محمد کے لیے کہ ہمارے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں, تو ان کے لیے ان کے جو بھی مسئلے مسائل اور بھی مسئلے مسائل تھے فلائٹس کے علاوہ, تو انہوں نے مجھے شیورٹی تو دیا کہ وہ جب وہ واپس انہوں نے جانا تھا تو انہوں نے شیورٹی دی تھی کہ وہ انشاءاللہ یہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے. جی آپ کال کر رہے ہیں 051-922-4900 پہ. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی کون صاحب؟ جی راجہ صابر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی کیا سوال ہے آپ کا جی وزیر اعظم صاحب سے؟ میرے پرائم منسٹر صاحب سے چھوٹے چھوٹے سے 2 عوامی نوید کے سوال ہیں. ایک تو حالیہ بجٹ میں گاڑی کی قیمت میں کمی کی گئی تھی جس سے عوام کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں منتقل ہو سکا. تک بھی آن پہ گاڑی مل رہی ہے جبکہ اصل قیمت پہ نہیں مل رہی. اس پہ ذرا وزیر صاحب بتائیے گا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان سے بینک کے ذریعے علاج اور پڑھائی کے علاوہ کوئی رقم بیرون ملک میں منتقل نہیں ہو رہی. کوئی پراپرٹی یا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بینک تعاون نہیں کرتا, جس کے لیے لوگوں کو غلط راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ خود کہتے ہیں جو جائز فائلر ہیں, جو ٹیکس پیئر ہیں, وہ کاروبار کر سکتے ہیں. اس بارے میں بھی اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے چیئرمین سے ہدایت دی کیا ہے کہ جو جائز کام کرنا چاہتے ہیں ملک سے بعد اپنا کاروبار پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس پہ میرا تفصیل عوام آپ سے جاننا چاہتے ہیں. 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ جو گاڑیوں کے اوپر ہم نے ٹیکسز نیچے کیے, ان کی قیمتیں نیچے آنی چاہیے تھیں. یہ میں فوری طور کے اوپر اس کو چیک کروں گا کہ انہوں نے کیوں نہیں گاڑیوں کی قیمت نیچے لے کے. دیکھیں ہم نے سوچا یہ کہ جو 1000 سی سی سے کم گاڑیاں ہیں ان کے اوپر ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ عام آدمی یعنی ہماری مڈل کلاسز استعمال کرتی ہیں تاکہ ان کو سستی گاڑی پڑے. تو ایک تو ہم نے یہ کیا تھا اور یہ میں اب چیک کروں گا. آپ نے کہا آن کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ایک دم ہماری گاڑیوں کی اتنی زیادہ بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے یہ جو اوپر یہ چارج کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی میں ابھی چیک کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بھی ایک حماد اس کا جواب دیں گے. وزیر اعظم صاحب, جو ہم نے گاڑیوں پر ٹیکسز کم کیے ہیں, گاڑیوں کے مینوفیکچررز نے تو اتنے ہی آگے قیمتیں نوٹیفائی کر دی ہیں نیچے, لیکن یہ جو بتا رہے ہیں وہ آن کی بات کر رہے ہیں. اور اس وقت مارکیٹ میں جتنی سپلائی ہے گاڑی کی اس سے کہیں زیادہ مانگ ہے. اور ایک یہ بلیک مارکیٹنگ کا ایک مینس ہے جو آیا ہوا ہے. اس میں بھی ہم نے پچھلے سال ایک قدم یہ اٹھایا تھا جس سے کچھ فرق بھی پڑا کہ اگر آپ 6 مہینے کے اندر ہی نئی گاڑی لے کے آگے بیچتے ہیں کسی اور کو تو آپ کو ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے جو 1,00,000 1.5 روپیہ. اس سے کچھ آن کی شرح میں کمی آئی ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے کار مینوفیکچررز اس ڈیمانڈ کے نتیجے میں اپنی سپلائی بڑھا رہے ہیں. ٹویوٹا کمپنی اپنی ہائیسٹ ایور پروڈکشن پہ جا رہی ہے, ہونڈا موٹر سائیکلز اپنی ہائیسٹ ایور پروڈکشن پہ جا رہے ہیں. نئے انٹرنٹس جیسے کیا گاڑی آئی ہے, ہیونڈائی آئی ہے, ایم جی آئی ہے, فوٹون آئی ہے, تو ان کے نئے ماڈلز بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ماہ کے اندر یہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو گیپ ہے, سپلائی ول کیچ اپ. اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیمانڈ زیادہ ہے گاڑی کی. یہ شو کرتا ہے کہ اکنامک پراسپیرٹی آ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ گاڑیاں مانگ رہے ہیں. لیکن یہ بلیک مارکیٹنگ کی ایک ٹھیک چیز ہے جس پہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا اس کو مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی. بینکنگ انہوں نے کیا قرضے بینک نہیں دیتے. آپ اسی کا سمجھ میں آئی
یہ کہا ہے کہ ملک سے اندر باہر جو رقوم بھجوانے کے لیے شاید ان کو کوئی دقت آ رہی ہے، جس پہ ہم ہر وقت کام کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی اور ایف بی آر کے ساتھ بھی. اور دوسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس کی انہوں نے بات کی، اس میں بھی آپ ہر مہینے میں ایک میٹنگ چیئر کر رہے ہیں اور ہماری انڈیکس میں ریکارڈ ایشیا میں سب سے زیادہ امپروومنٹ آئی ہے. اس میں بھی مزید انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی. جی میں اس میں دونوں چیزوں کے میں صرف یہ کہہ دوں کہ یہ ضرور ہے کہ ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز تب پاکستان میں، کیونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. اوورسیز پاکستانی اصل میں ان کی ریمیٹنسز نے ہمارے ملک کو صحیح طرح بچایا، نہیں تو اتنا بڑا ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ہمارا اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، $20 ارب کا خسارہ جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا. اور اصولاً تو ہم اتنے بڑے خسارے سے ہمارا دیوالیہ نکل جانا چاہیے تھا اور ہمارا روپے نے کریش کر جانا تھا بالکل ہی نیچے، یعنی مہنگائی آسمانوں پہ، کیونکہ روپے نے گر جانا تھا. اصل میں آج پھر سے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا بینکنگ چینل سے، جو ریمیٹنسز تھی. اب ہم ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ہم اور ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آسانی سے یہ اپنا پیسہ اندر بھی لے آئیں اور اگر باہر نکالنا چاہتے ہیں تو باہر بھی لے جائیں. تو اس میں جو پرانی چیزیں کئی جگہ ہمیں رکاوٹیں ہیں، ایک FATF کا پرابلم ہوا ہے، اس میں ذرا تھوڑی سی آتی ہیں رکاوٹیں، لیکن میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ وہ اپنا کوئی بھی پاکستان میں پیسہ بینکنگ کے تھرو لا سکے. ان کے ایک کوشچن کا وزیر اعظم صاحب ایک پارٹ تھا کہ جو بینک سے قرضہ لیتے ہیں یا پیسے باہر بھیجتے ہیں تو لیگل مینز سے بھیجنے والوں کے لیے بڑی رکاوٹیں ہیں، جبکہ انلیگل مینز سے بھیجنے کے لیے آسانیاں ہیں کہ کوئی ناجائز طریقے سے بھیجتا ہے، بینکنگ چینل سے نہیں بھیجتا. وہ کہہ رہے ہیں یہ رکاوٹیں جو ہیں اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ وہ دور کریں. اب میں اس کا یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا، ہماری کوشش تو یہی ہے، لیکن میں حماد کو کہوں گا ذرا اس کو جواب دیں. اس میں سر کیونکہ کچھ FATF کے کمپلائنس کے ایشوز تھے جو کبھی کبھی ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار میں آسانی کے ساتھ کلیش کر جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے FATF کی کمپلائنس کو فی الحال جو تھی وہ کچھ ترجیح دی تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ نئی اسکیمز لا رہا ہے جہاں پہ پیسے کا اندر آنا اور جانا ڈیجیٹل مینز کے ذریعے جو ہے وہ آسان ہوئے گا. پہلے بھی کافی آسان ہوا ہے، ہماری ریمیٹنسز 23 ارب، ہم جب آئے تھے $21 ارب تھیں، اب $29 ارب کے قریب ہم نے کلوز کیا ہے. تو کچھ آسانی آئی ہے اور کچھ ہم کریک ڈاؤن انلیگل کے اوپر بھی ہم نے بڑا میسو اسکیل پہ شروع کیا ہوا ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم صاحب سے؟ جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم صاحب سے؟ میں ڈائریکٹ خان صاحب سے بات کروں گا. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میرا نام ولایت خان ہے، میں پاکستان سوسائٹی ڈنمارک کی طرف سے فون کر رہا ہوں. سر ہمارے کچھ مسائل ہیں، مثلا PIA آتی تھی ناروے اور ڈنمارک میں، اب آنا بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان کے لیے سفر لمبا بھی ہو گیا ہے، مہنگا بھی ہو گیا ہے. بزرگ تو بالکل اکیلے سفر نہیں کر سکتے اور ڈیڈ باڈی بھیجنا ہو تو اور بھی مشکل ہے. سر اس کے لیے کچھ کریں. اور اس کے بعد یہ بینکنگ کی آپ بات کر رہے تھے، ہمیں ایک بینک چاہیے. اب دیکھیں یہاں کے بینک جو ہے نا ہمارے بزنس مین کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں. تو HBL والوں سے بات کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی گارنٹی بڑھ جائے گی اگر وہ یہاں بینک لے کے آتے ہیں. سر کسی طرح سے ایک بینک ہمیں دے دیں تاکہ ہمارا اسکینڈینیویا میں اور یورپ میں جو بزنس مین ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی.